تو پیچھے سے ٹیل گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ ہوگی، اسکریچ ہوئی، ٹیل پھٹ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا ایئر لائن نے ایک بڑا خوبصورت معجزہ دیکھا۔ یہ 15 اگست کی بات ہے کہ ویتنام کی ایک ایئر لائن VN34 جب وہ مونچ ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے لگی تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور حادثہ اتنا شدید تھا کہ دنیا کے چینلوں نے اس کو لائیو دکھایا۔ اب یہ حادثہ ہوا کیا، غور سے سنیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں تمام رن ویز کے ایئرپورٹس کے سٹینڈرڈز ہیں۔ عام جو رن وے ہے وہ تقریباً 3.5 کلومیٹر سے 4 کلومیٹر تک لمبا ہوتا ہے، یعنی کہ رن وے کا وہ ایریا جو پکا ہوتا ہے، جس کے اوپر ٹائر آ کے لگنے ہوتے ہیں، ٹیک آف کرتے ہوئے بھی اور لینڈنگ کرتے ہوئے بھی۔ تو ناظرین، ویتنام کی یہ ایئر لائنر جو کہ VN34 جو کہ مونچ سے ہانوئی جا رہی تھی ویتنام میں، اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ اور حادثے کی صورت میں ایک معجزہ کیا ہوا کہ وہ غور سے سنیے۔ جب یہ جہاز ٹیک آف کے لیے رن وے پہ دوڑنا شروع ہوا تو ناظرین، رن وے پہ چلتے ہوئے جہاز کی سپیڈ 0 سے 200 کے اوپر جانی چاہیے، تب جا کے جہاز ٹیک آف کرتا ہے۔ عموماً تو اتنی ہی ہوتی ہے، تب جا کے جو اس کے پار ہوتے ہیں وہ جہاز کو اٹھا لیتے ہیں، سپیڈ جب اتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایک مخصوص اینگل سے انہوں نے پروں کو، فلیپس کو کھولنا ہوتا ہے، بند کرنا ہوتا ہے لینڈنگ اور ٹیک آف کرتے وقت۔ جب یہ 4 کلومیٹر کا ایریا طے کر رہا تھا جہاز، تو آدھا کلومیٹر کا ایریا طے کر چکا تھا، لیکن سپیڈ اتنی تیزی سے بڑھ نہیں رہی تھی۔ اب جب سپیڈ بڑھنا شروع ہوئی تو ان کو محسوس ہوا کہ جہاں پر رن وے ختم ہونے والا تھا وہاں پر 2 سیکنڈ کے لیے سپیڈ بڑھنے کی بجائے گھٹنا شروع ہو گئی۔ اب جہاز کیسے ٹیک آف کرے جب کہ سپیڈ اس کی الٹا تھوڑی سی کم ہونا شروع ہوگی۔ بعد میں ناظرین کیا ہوا کہ رن وے ختم ہو گیا، مٹی شروع ہو گئی۔ اب پائلٹس کے پاس 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوتا ہے، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوتا ہے کہ ڈیسیژن لینا ہے، بریکس لگانی ہے یا اس کو ٹیک آف کروانا ہے۔ بریکس لگانا 99.9% ڈینجرس ہے، کیونکہ جہاز کی جتنی سپیڈ ہو چکی ہوتی ہے اس سپیڈ میں وہاں بریک لگتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جب مٹی شروع ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، جہاز کچے ایریے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بریک نہ لگنے کی وجہ سے سامنے درخت ہیں یا سڑک ہے یا کچھ بھی ہے، جہاز وہاں ٹکرا جاتا ہے، بریک جو نہیں لگ پاتی۔ تو یہی ان پائلٹس نے کیا کہ رن وے جب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر یہ انتظار نہیں کیا کہ اب بریک لگائیں، انہوں نے ٹوٹل جہاز کو اٹھا لیا، یعنی ٹیک آف کرنے کے لیے۔ سپیڈ ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی، اس سے کیا ہوا کہ جہاز کا اینگل ایسے کی بجائے ایسے ہو گیا۔ جب جہاز کا اینگل اتنا زیادہ ہو گیا تو جہاز کی جو پیچھے ٹیل بنی ہوتی ہے، اب ٹیل کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ایسے کٹ سا بنا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو بھی جائے تو جہاز کو اٹھاتے وقت جہاز کا پیچھے کا ایریا ٹچ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، پیسنجر سے بھرا ہوا جہاز، پائلٹس نے فل اٹھا دیا جتنا بھی اٹھا سکتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ نہیں اٹھائیں گے تو آگے بریک بھی نہیں لگنی، تو جب انہوں نے فل اس کو اٹھایا تو پیچھے سے ٹیل گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ ہو گئی، اسکریچ ہوئی، ٹیل پھٹ گئی۔ اور جب ٹیل گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرائی مٹی کے ساتھ تو مٹی کا ایک طوفان اٹھا۔ جی ناظرین، یہ آپ کو میں ریئل ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں اور یہ میں آپ کو AI سے بنی ہوئی ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ ہوا۔ یہ ایگزیکٹ AI نے جو ویڈیو بنائی ہے بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ میں نے پرامپٹ بھی اس کو ایسا دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ جب دیکھا گیا تو فلائٹ تو ٹیک آف کر گئی، لیکن اب وہ ٹیل اس کی پھٹ چکی تھی، ایرر پہ ایرر شو ہو رہے تھے اسکرین پہ۔ تو پائلٹس نے کیا کیا کہ جہاز کے جو پر ہوتے ہیں ان میں پورا تیل بھرا ہوتا ہے، پیٹرول، اس کا بہت وزن ہوتا ہے ناظرین۔ اب پائلٹس نے 2 گھنٹے، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بتایا جاتا ہے کہ مونچ ایئرپورٹ کے اوپر ہی جہاز چکر لگاتا رہا اور ڈمپ کرتا رہا، یعنی کہ پروں میں بھی ایک سسٹم بنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تیل کو گرانا ہے، اس نے سارا کا سارا تیل گرایا۔ لوگوں نے ہوا میں پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ پروں سے پورا کا پورا تیل گر رہا ہے اور تیل نیچے نہیں آ پاتا، اس لیے کہ تیل جہاز سے اوپر گرنے تک ہی ہوا میں
جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اڑ جاتا ہے پیٹرول، یہ اتنا تیز ہوتا ہے، جیسے آپ پیٹرول ویسے بھی رکھیں تو اڑ جاتا ہے. تو ناظرین وہ 2 گھنٹے تک جہاز جب چکر لگاتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ اب پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کیونکہ رسک کی بات ہوتی ہے. اگر وہ اس پیٹرول سمیت جہاز لینڈ کرتا دوبارہ، کیونکہ وہ ویتنام جانے کے لائق نہیں تھا، تو ناظرین جہاز اگر زمین سے ٹکراتا تو فائر بال یعنی کہ آگ کے شعلے بلند ہوتے، اور جتنے مسافر تھے وہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جانوں کا ایک رسک تھا. تو ناظرین جب مکمل تیل اس میں سے ختم ہونے والا ہو گیا، آخر میں اتنا رہ گیا کہ صرف وہ لینڈ کر سکتا تھا. تو انہوں نے جناب جب لینڈ کیا تو دیکھا تو جہاز کے ٹائر بھی پھٹ چکے تھے. جتنے ٹائر لگے ہوتے ہیں ان میں صرف 1-2 ٹائر ہی بچے تھے. تو اب جہاز کا وزن بھی کم ہو چکا تھا، کیونکہ آئل تو سارا گرا دیا تھا تیل. تو جناب معجزہ یہ ہوا ناظرین کہ جہاز سیف لینڈنگ کر گیا منچ ایئرپورٹ پہ. اس میں اتنے زیادہ مسافر تھے، انہوں نے اندر سے ویڈیوز بھی بنائیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ ختم ہو گیا لیکن جہاز ابھی تک رن وے پر ہی ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. یہ پھٹے ہوئے ٹائر آپ جہاز کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ پھٹ چکے ہیں ٹائر. ایسے تو میں تو جہاز لینڈ ہی نہیں کر سکتا، لیکن ثم الحمدللہ رب العزت کا احسان کہ جہاز لینڈ کر گیا، سارے مسافر بچ گئے. مین چیز جان کا ہوتا ہے، وہ کسی اور فلائٹ سے گئے، کیسے گئے یہ اور چیز ہے. ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ساری. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اپنے کمنٹس کیجئے، ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. جزاکم اللہ خیر.